بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اپریل کے مہینے میں جو پاکستان میں اہم ترین سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بار بار ذکر ہوا. سابق وزیراعظم عمران خان نے بار بار خارجہ پالیسی کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی چلانا چاہتے تھے، لیکن ان کو چلانے نہیں دی گئی. آج ہم ناظرین اس پر بات کریں گے کہ خارجہ پالیسی پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات میں کتنی اہم ہے اور یہ کیسے بنتی ہے. کیا وقت اور حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ فارن دباؤ کتنے آتے ہیں اس میں؟ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ نئی کولیشن گورنمنٹ کے سامنے خارجہ پالیسی کے کیا چیلنجز ہوں گے. جو نقصان پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، پاکستان EU تعلقات اور مجموعی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو گزشتہ 3.5 برس میں جو نقصان پہنچا، کیا اس 1.5 برس کے عرصے میں وہ ریپیئر ہو پائے گا؟ کیا بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو سنگین ترین خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہو پائیں گے یا نہیں؟ اس انتہائی اہم اور اس فکر انگیز گفتگو پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب. ایک طویل عرصہ ان کا وزارت خارجہ میں گزرا، خارجہ پالیسی کی فارمیشن، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی سب سے پریمیئر یونیورسٹی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسیز پر لیکچر بھی دیتے رہے. نجم الثاقب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر، اینکر، جرنلسٹ اور ایکیڈیمک سائٹ کے ساتھ بھی وہ ہیں، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انور اقبال صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ایک طویل عرصے سے واشنگٹن میں بطور پاکستانی صحافی مقیم ہیں اور پاکستان سے متعلق جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹس واشنگٹن میں ہوتی ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں. انور اقبال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، جناب، سیاسی طوفان تو آپ نے اپریل کا دیکھا، لیکن ہر دوسری تقریر میں سابق وزیراعظم عمران خان بار بار خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے رہے. کیبل پہ تو ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کیبل پہ بھی ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً بات چیت ہوگی. کیا یہ بات صحیح ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی حکومت محض خارجہ پالیسی پہ پریشر کی وجہ سے رخصت ہوئی؟ کتنی اہم ہے خارجہ پالیسی اور واقعی اس کے اوپر کوئی پریشر تھا کہ جی کمپرومائز ہو جانا چاہیے، سمجھوتا کر لیں؟ جی دیکھیں متین صاحب، آپ ایک بہت زبردست اینکر ہیں. آپ نے ایک فقرے میں کوئی 5 سوال کیے ہیں. ایک فقرے میں 5 سوالات. مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں ایک ایک کر کے مختصراً، کیونکہ آج آپ کا پینل بڑا زبردست ہے. جی اور بہت میں شکریہ آپ کا. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی گفتگو سامنے آئے گی جو شاید کسی اور چینل میں کسی اور جگہ پہ نہ ہوئی ہو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک فارن پالیسی ہوتی ہے ریاست کی. اس کی مثال فوری طور پہ دیتا ہوں. مثلا پاکستان کا کشمیر پہ جو اصولی موقف ہے، بالکل وہ ایک ہوتی ہے ریاست کی، ایک ہوتی ہے کسی حکومت کی. یعنی کوئی بھی حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ریاست کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے جہاں پہ کہ تھی. اب مثلا ریاست کی فارن پالیسی کی بات کریں گے تو ہم اس کی گائیڈ لائنز دیتے ہیں اپنے قائد سے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں گائیڈ لائنز دیں، جس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، یونائٹڈ نیشن چارٹر کو ہم جو ہے وہ فالو کریں گے اور دنیا میں امن اور آشتی کا جو ہے وہ پیغام پہنچائیں گے. جی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں اگر کشمیر کی ہی مثال لیں، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا جو مسئلہ ہے جو 1948 سے ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کی پالیسی تو وہی رہتی ہے. جی حکومت بدلنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر آتا ہے تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جا کے وہ ایک پیراگراف پڑھتا ہے. جی دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 2 صفحے پڑھ لے. اب یہ ہے کہ اس کو ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ فارن پالیسی، تو سمپل ورڈز میں جو ہم پڑھایا کرتے ہیں، یعنی مختلف کالجز، یونیورسٹیز اور یہ جو CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک لائن میں بتایا جا سکتا ہے کہ فارن پالیسی از دی ڈپکشن آف یور ڈومیسٹک پالیسیز اینڈ دا سچویشن ایٹ اے گیون ٹائم. مثال کے طور پہ کہ آپ کی اکنامک صورتحال کیا ہے، آپ کی ڈیفنس کی صورتحال، ڈیفنس کی صورت، آپ کے لوگ، آپ کی جو پاپولیشن ہے، پھر سب سے بڑھ کے جیوگرافی. اگر صرف جیوگرافی کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ افغانستان کیوں خارجہ پالیسی کا ایک اہم
رکن بن گیا یا ایک اہم کنسٹیچوئنٹ بن گیا, اس لیے کہ آپ کی جغرافی. اور مجھے یاد ہے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا, کسی نے پوچھا جی افغانستان کے مسئلے کا حل کیا ہے, میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ادھر سے اٹھائیں اور لیٹن امریکہ لے جائیں, کیونکہ آپ کی جغرافی آپ کو لگی ہوئی ہے, مڈل ایسٹ آپ کے ساتھ ہے, اسٹریٹجک لوکیشن. اب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ جو آپ کا ہے, پھر گورننس کے آپ کے مسائل کیسے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں, یہاں تک جاتی ہے بات کہ فارن پالیسی ان ساری چیزوں کو جمع کر کے آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز, اکنامک صورتحال, آپ کے پاس پیسے فارکس میں کتنے ہیں, آپ کے لوگ کتنے ریزیلینٹ ہیں, کتنی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں, یہ سارا کچھ ملا کے تو آپ کی, ہاں اس میں فوج کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے, ہماری تو 6 نمبر کی سب سے بڑی فوج ہے, کہ آپ کی ملٹری مائٹ جو ہے وہ بھی اس میں آتی ہے. اب اس کو, یہ تو ڈٹرمیننٹس ہو گئے نا مدین صاحب, اب ان کو استعمال کیسے کرنا ہے, یہ کسی گیون یعنی سرکمسٹانسز میں کوئی حکومت جو ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کا کام ہے کہ وہ اس کو بنا کے تو آگے بڑھائے. جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, جو حالات و واقعات اور پس منظر نجم و ثاقب صاحب نے بتایا ہے, اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہماری معاشی صورتحال کمزور, پاکستان کے اندر سیاسی انتشار اور خطے میں سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال, پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی, ان تمام تر حالات میں تو یقینی طور پہ خارجہ پالیسی کے اوپر دباؤ اور پریشرز تو آتے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں وسیع تر ملکی مفاد میں کوئی بھی حکومت آئے, ملک کے چاہے جیسے بھی حالات ہوں, لیکن خارجہ پالیسی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جی آپ نے نجم ثاقب سے 5 سوال پوچھے تھے, مجھ سے 7 سوال پوچھ لیے. جی اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں سوال کرتی ہوں تو میں بھی یہ غلطی کرتی ہوں. آپ نے ایک دفعہ مجھ سے شو پہ کہا تھا آپ تجزیاتی سوال کرتی ہیں, تو آپ بھی انتہائی تجزیاتی سوال کریں. میں آپ سے گزارش کروں, نجم الدین صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. ڈومیسٹک جو انہوں نے چوسر کو کوٹ کیا کہ فورن پالیسی از این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی, میں اس میں ایک بات اور جوڑ دیتی ہوں, اور وہ میں یہ جوڑ دیتی ہوں کہ آپ کا جھنڈا اتنا ہی اونچا لہراتا ہے ملک سے باہر جتنا اونچا آپ نے اپنے ملک میں اس جھنڈے کو کیا ہوا ہوتا ہے. اور بس یہی میرے خیال ہے نٹ شیل میں پاکستان کی فورن پالیسی ہے. جو ہمارے فورن پالیسی کنسٹرینٹس اور کمپلشن زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری فورن پالیسی میں آپشنز اور چوائسز نہیں ہیں, کنسٹرینٹس اور کمپلشنز ہیں. اب ان کنسٹرینٹس اور کمپلشنز کے باوجود پاکستان کچھ چیزیں کر گیا ہے. فار ایگزامپل پاکستان ہیز ایکوائرڈ نیوکلیئر اسٹیٹس. پاکستان 22 ملین لوگوں کا ملک ہے, پاکستان اسٹریٹجک لوکیشن ہے, تو یہ وہ بارگیننگ چپس ہیں جس سے پاکستان اپنی فورن پالیسی میں تھوڑی سی سمجھیے سپیس جنریٹ کرتا ہے. لیکن اب صورتحال اتنی مخدوش ہو گئی ہے کہ یہ جو ہماری جنریٹنگ چپس تھیں, اب لوگ ہمیں اس سے شاید محروم کرنا چاہتے ہیں. میں اتنا سخت لفظ استعمال کر رہی ہوں, اور یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہماری شرنکنگ اکنامک سوورن اسپیس. یعنی جو آپ کی سوورن اسپیس شرنک کر رہی ہے, وہ بس اب آپ ڈٹرمن کرتے ہیں آپ کی فورن پالیسی. تو چاہے آپ چائنا جائیں, چاہے آپ واشنگٹن جائیں, چاہے آپ ریاض جائیں, میں اور آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میں تو لفظ استعمال کر لیتی ہوں کہ آپ ٹکے کتنے لائیں. یہ سوال, یہ ہمارا جو آپ نے نجم ثاقب صاحب ڈٹرمننٹس کی بات کی, the determinant of our foreign policy is that ہم کتنے پیسے اپنی یہ ٹوٹی پوٹی بارگیننگ چپس کو رکھ کر سامنے لا سکتے ہیں. اس میں ہم کیمپ پالیٹکس بھی کھیل لیتے ہیں, اس میں ہم ریلیجن بھی کھیل لیتے ہیں, اس میں ہم مراسلہ بھی کھیل لیتے ہیں. اور یہ صورتحال مزید کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس اتنے پولرائزڈ ہو. لاسٹ بات جو میں بہت ضروری کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں یہ بات آج سے نہیں کہتی, کسی ایک حکومت کے تحت نہیں کہتی, اور یہ ہر اس ملک کا خاصہ ہوتا ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری انسٹیٹیوشن کا قد بہت بڑا ہو جائے. تو یہاں پر بھی ہماری فورن پالیسی وہی ڈٹرمن کرتے ہیں جو لارجلی لنکڈ ہے ہمارے تھریٹ پرسیپشن سے بھی. تو میرا نہیں خیال کہ ہم
کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں کشمیر پر, افغانستان پر, واشنگٹن پہ, بیجنگ پہ, جب تک وہاں سے انڈورسمنٹ نہ آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سی پیک کا شروعات ہوا تھا, ساری اس پہ بحث شور اس وقت ختم ہوا جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کی اونرشپ لی. انڈیا سے تعلقات کے بارے میں جو بات رنگ کرتی ہے, جو ریزونیٹ کرتی ہے, جو اکراس دا بارڈر کوٹ کی جاتی ہے, وہ سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے جنرل باجوہ دیتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اب تو تواتر کے ساتھ ہم اس بات کے حوالے سے کوئی سمجھے چھپا چھپائی یا شرما شرمی بھی نہیں کرتے. جب کوئی اہم فیصلے ہوتے ہیں تو ملاقاتیں جی ایچ کیو میں ہوتی ہیں اور انڈورسمنٹ پی ایم ہاؤس سے آتی ہے. تو یہ جو ہم بہت خوبصورت جملہ سنتے ہیں نا کہ جی جو ہماری فوجی ادارے ہیں وہ ہمارے سویلین اداروں کے سبسرونٹ ہیں, سننے میں اچھا لگتا ہے, کہنے میں اچھا لگتا ہے, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ میں نہیں سمجھتی کہ کسی یہ ایک حکومت کا خاصہ ہے. یہ میرے خیال ہے کوئی پچھلے 15 سال سے تو اور بھی پرناؤنس ہو گیا. آپ نے آخر میں ایک لفظ کہا بلاول بھٹو کے ساتھ بارے میں. بلاول بھٹو اور حنا ربانی کھر دونوں کی میں بے انتہا عزت کرتی ہوں اور اچھا فیس ہے پاکستان کی فورن پالیسی کا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش کر رہی ہوں کہ یہ جو 1 سال کے پتہ نہیں 1.5 سال یا پتہ نہیں اس سے بھی کم حکومت ہے, یہاں کوئی ایسا سٹیپ کوئی بھی نہیں لے سکتا جو پاکستان کی سیاسی, معاشی یا خارجی سمت کو تبدیل کرے. اگر سٹیٹس کو بھی مینٹین ہو جائے, مزید نقصان نہ ہو, تو آپ شکر کیجئے گا, کیونکہ ہم مشکل معاشی فیصلے لے نہیں سکتے ملک کے اندر سیاسی وجوہات کی وجہ سے, لہٰذا ہماری پالیسی ٹکی رہے گی اس بات پر کون ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس آئل کی دیتا ہے, کون ہمیں ریلیف پیکج کرتا ہے لون کو وہ کرنے کے لیے, چائنا کتنی بخشش کر دیتا ہے, واشنگٹن کتنی بخشش کر دیتا ہے, اب اگر حالات بہتر ہو گئے, اور ریاض سے کیا بخشش آتی ہے. انور اقبال صاحب یہ بتائیے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے, پاکستان انڈیا ریلیشنز؟ ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے اقدامات وہاں بھی آپ کو جسے کہتے ہیں نا بیبی سٹیپ سے کام شروع کرنا پڑے گا, آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے بھارت میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان پہ دباؤ بنائے رکھا انہوں نے تو پاکستان جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گا اور بہت سارے کنسیشن ہم پاکستان سے لے سکیں گے اور پاکستان کو مجبور کر دیں گے ایک ایسے مقام پہ جا کے جہاں پاکستان کے پاس مزید کوئی آپشن نہ رہے. تو اس کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, اتنی بھی کمزور نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو حلیف ممالک ہیں ان کو ملانا پڑے گا. مسئلہ یہ کہ ہمارے حلیف ممالک کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانے میں سعودی عرب آپ کا بہت بڑا حلیف تھا, وہ نہیں رہا, ایران ساتھ پہ تعلقات کشیدہ ہیں, اب ترکی تک سے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے, امریکہ سے تو ہے ہی کشیدہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہمارے آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں خارجہ پالیسی پہ, ہمیں اپنی جو ہماری معاشی پالیسیز ہیں ان پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو بار بار ہم کیا 28 دفعہ لے چکے ہیں آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکیجز دیتے ہیں, اور اس طرح جو کہتے ہیں فائر فائٹنگ کرتے ہیں, ہر مسئلہ کھڑا ہو جائے اس کو پھر آگ بجھانے, پھر اگلی آگ تک دیکھا جائے گا. تو اس کو چھوڑ کے جس طرح صاحب نے کہا تھا کہ ہماری تو کوئی پالیسی نہیں, صرف خارجہ پالیسی نہیں, کوئی پالیسی نہیں ہے, ہمیں پالیسیز بنانی پڑے گی, جاب پہ پالیسیز بنانی پڑے گی اور ان پہ کام کرنا پڑے گا, معیشت کو مستحکم کرنا پڑے گا, خارجہ پالیسیز کے خطوط واضح کرنے پڑیں گے تاکہ لوگ جب آپ سے نیگوشیٹ کرنے آئے تو ان کو پتا ہو کہ وہ کس پیرامیٹر میں رہ کے آپ سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت تو سارا فوکس جو ہے اس پہ کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ اتنی اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی. جی ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انڈورسمنٹ ہے فارن پالیسی کے اوپر, یہ واقعی ایک فیکٹ ہے, چونکہ آپ فارن آفس میں رہیں, کشمیر وہاں ڈسکس ہوتا ہے, افغانستان وہاں ڈسکس ہوتا ہے, پچھلے برس آزاد جموں اینڈ کشمیر کا انضمام باقاعدہ ڈسکس ہوا, 5 میٹنگز ہوئیں اس کے اوپر. تو یہ جب ساری چیزیں خارجہ پالیسی کی, جس طرح کہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جب ملٹری اونرشپ ہوتی ہے تو تب چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحب نے جو مختصراً جائزہ لیا ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور بہت کھرا جائزہ لیا ہے. اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, یا جو ہماری ملٹری کا, آرمی کا, چیف آف آرمی اسٹاف کا, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اس کو یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% جو ہے وہ فارن پالیسی ادھر سے ہی چلائی جاتی ہے, فوج ہی فارن پالیسی بناتی ہے, فوج ہی فارن پالیسی چلاتی ہے. اس میں کچھ ایریاز اتفاق سے ان کا تعین کر دیا گیا ہے کہ ان میں آپ نے مشاورت کرنی ہے, اور اس میں جو ہے وہ فوج بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہے. مثال کے طور پہ جب نیوکلیئر معاملات کی باری آئے گی تو اس میں فوج کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ان کو شامل کیا جائے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہندوستان سے تعلقات, واشنگٹن سے, امریکہ سے تعلقات, یہ جو سی پیک وغیرہ کا کوئی بڑا اکنامک پروجیکٹ ہے تو اس میں افغانستان خاص طور پہ. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوج ہے وہ یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ افریقہ میں کیا پالیسی ہے پاکستان کی, لیٹن امریکہ میں کیا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کیا ہے, فلپینز سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے, یا فار دیٹ میٹر یہ جو آپ کا پورا گلوب ہے, اس میں سے صرف 4-5 ملک نکال دیجئے جن کے بارے میں کہ فوج کا جو ہمیں پریکٹس نظر آ رہی ہے کہ اس میں, اور اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے, یعنی 35 سال ہم اس دشت کی سیرہ نوردی کی ہے ہم نے, کہ اس میں بہت زیادہ حد تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک مل کے بات ہو, ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جس میں کہ جب بھی ہم نے کچھ کرنا ہے, مثال کے طور پہ افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے, عراق کو ضائع کر دیا جاتا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ فوج باقاعدہ طور پہ اس میں شامل ہے فارن پالیسی کے پروسیس میں, لیکن اس میں کچھ اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, جو جس طرح ہما بقائی صاحبہ ہیں, یعنی وہ لوگوں ان کے ہم باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں, مقالے لکھے ہیں, مضامین لکھے ہیں, اخبارات ہیں آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کا متین حیدر ہے, یہ سارے لوگ جو لکھتے ہیں ان کو کولیٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ کے 100 سے زیادہ مشنز ابراڈ ہیں, ان سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں, انپٹ لیتے ہیں, کیبلز بھی آتی ہیں. اس طرح کی جس کیبل کی طرف آپ اشارہ کر کے مسکرا رہے ہیں نا, اس طرح کی کیبل کبھی کبھی آتی ہیں, اور اس کیبل کے ساتھ جو ہوا ہے یہ میری زندگی میں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. کتنی خوفناک کیبل آئی ہے, پہلی دفعہ ہوا. جی ڈاکٹر صاحبہ, کتنی خوفناک کیبل آئی ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا. دیکھیے نا جی, بس وہی ہوا کہ somebody refused to toe the line. Yes, here is the point. عمومی طور پہ we toe the line. دس ٹائم کیونکہ ایک غیر روایتی سیاستدان تھا, ایک غیر روایتی طریقہ سیاست ہے, اور اس غیر روایتی طریقہ سیاست میں انہوں نے اس کو اس طور استعمال کر لیا جس طور استعمال ہوا, اور اب میرا خیال ہے کہ ہم سب اس میں پھنس گئے. اب دیکھیے کہ یہ مداخلت اور سازش کی جو تفریق ہے, this will not go away. This will continue to haunt our relationship. جو بات مجھے لگتا ہے وہ ضروری ہے, وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں نا, اس میں اس طرح کے مسئلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. ہمارے یہاں سلالہ بھی ہوا ہے, ہمارے یہاں اسامہ بن لادن بھی ہوا ہے, اور پھر جب ضرورتیں پڑتی ہیں, کنورجنس ہوتی ہے, تو وی موو آن. تو مجھ سے بہت دفعہ لوگوں نے باہر کی ٹیلی ویژن پہ اور یو ایس سے بھی لوگوں نے کہا کہ از دس سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو fracture the relationship. I think no, it's not going to fracture the relationship. جو ہماری ریلیشنشپ کی تھیمیٹکس ہیں کہ ہم یوٹیلیٹی پارٹنر ہیں, ہم ٹیکٹیکل پارٹنر ہیں, ہم ضرورت کے وقت کلٹیویٹ کیے جاتے ہیں, ہم نان نیٹو الائے ہیں, ہم موسٹ الائیڈ الائے ہیں, ہم موسٹ سینکشنڈ الائے ہیں, اور ہم موسٹ بانڈ الائے ہیں.
یہ ہماری حقیقت ہے 70 سالوں کی پاکستان ڈاکٹر صاحبہ تعلقات کی. انور اقبال صاحبہ، ڈاکٹر ہما بقائی اور امبیسڈر نجم الثاقب صاحب اس بات پر قائل ہیں کہ واشنگٹن کا ابھی بھی دباؤ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیبل کے اوپر تو ہم بہت بات کر چکے، لیکن آپ چونکہ پہلی دفعہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ یقینی طور پہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ واشنگٹن سے دباؤ آتا ہے اور وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے؟ یعنی متین، ہم بہت آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں کہ دباؤ آتا ہے، کمپرومائز ہو جاتی. کون سا ایسا ملک ہے جس پہ دباؤ نہیں آتا؟ کون سا ایسا ملک ہے جو کمپرومائز نہیں کرتا؟ ایون امریکہ کو کرنا پڑتا ہے. امریکہ نے نہیں کیا آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے موقع پر. جب افغانستان میں ان کو آپ کی ضرورت تھی اس وقت ان کو کیا، وہ امریکی بالکل بچے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ نیوکلیئر ویپن پروگرام پہ کام کر رہے ہیں، آپ بنانے کے قریب پہنچ گئے. پتا تھا، لیکن ان کے انٹرسٹ ایسے تھے کہ انہوں نے کمپرومائز کیا. آپ کا بھی یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے، آپ ابھی تک اپنا، میرا خیال ہے ایک زمانے میں مجھے لگتا تھا کہ آپ نے مائنڈ اپنا میک اپ کر لیا اور اپنے فیصلہ کر لیا ہے چین کی طرف جانے کا، لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی ادھر ادھر دونوں طرف جانے کا سوچ رہے ہیں. تو پھر بھی اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کے مفادات امریکہ سے اس طرح اتنے مضبوط مفادات وابستہ نہیں ہے جیسے پہلے تھے، تو اس لیے آپ بھی اور آپشن کی طرف دیکھتے ہیں. وہ بھی ان کا بھی مسئلہ ہے چین کو کنٹین کرنے کا، اور وہ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، انڈیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا مفادات میں فرق، تھوڑا کیا بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو دوری نظر آ رہی ہے. اب بھی آپ کے لیے ایک گیم اوپن ہے، اگر آپ کھیلنا چاہیں، جو کہ آپ نہیں کھیلیں گے ظاہر، اور کھیلنا چاہیے بھی نہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ گلگت بلتستان کو اسی طرح استعمال کرنے دیں جس طرح کے پی اور بلوچستان ہوئے تھے کسی زمانے میں افغانستان کے لیے، اور وہاں سے بندے کے جائیں سنکیان میں اور وہاں جا کے لڑیں، تو آپ کو پھر آپ بہت ہی اہم ہو جائیں گے، الائی ہو جائیں گے آپ. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ آپ موسٹ سینکشن رہیں گے. اب مفادات ہوتے ہیں ملکوں کے، یہ تو اب کلیشے بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتی ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ قوموں کے درمیان دوستی نہیں ہوتی، صرف مفادات ہوتے ہیں. مفادات میں فرق پڑ رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں، اور ہم اس کو ذاتی دوستی کی مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی جیسے کسی لڑکے لڑکی کا عشق چل رہا ہو، وہ عاشق چھوڑ کے بھاگ گیا یا باقی چھوڑ کے بھاگ گئی. اس میں عشق کسی کا نہیں تھا. البتہ ایک بات ہے کہ میری جہاں جو سفارت خانے میں اپنے ڈپلومیٹ سے بات ہوتی ہے، تو اب وہ، اور خاص طور پہ کیبل پہ بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی، بہت سے لوگوں سے دونوں طرف بات کی میں نے. تو ایک بات البتہ اس کے لیے سب پریشان ہیں کہ آلریڈی جو تعلقات جو تھے وہ ٹینس تھے. اس کے بعد اب جو اس کو پبلک کر دیا کہ کچھ حصے کو، بلکہ کچھ حصے کو بھی نہیں، ایک آدھ جملے کو، اور اس کو لے کے جو بحث چل پڑی ہے، اس سے جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے، اس کشیدگی کو کیسے دور کیا جائے گا، اس کے لیے کتنے اور برس لگیں گے، اس پہ کتنے سال کام کرنا پڑے گا کہ تعلقات پھر معمول پہ آئیں گے. یہ ایک وہاں ایمبیسی میں سوچ پائی جاتی ہے، اس پہ وہ پریشان ہوتے ہیں. مگر آپ اس کا ایک اندازہ لگائیں اس بات سے تعلقات کی نوعیت کا، کہ 7 مارچ کو لنچن میں انہوں نے، لنچ تھا بلکہ فیئر ویل لنچ تھا امبیسڈر اسد مجید خان کا، اس میں انہوں نے یہ بات کی. جو عجیب بات یہ تھی کہ اس میں انہوں نے فیئر ویل لنچ میں انہوں نے بات کی اجازت دی کہ ایک نوٹ ٹیکر بیٹھ کے نوٹس لے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کنوے کرنا چاہتے تھے، اور وہ نوٹس لیے گئے اور وہ کنوے کیا گیا. اور ملٹری اتاشی بھی بیٹھے تھے. ہاں، ملٹری اتاشی بھی بیٹھے تھے. اور اس کی زبان استعمال کی گئی. انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ یا وائٹ ہاؤس پریشان. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں بہت انہیپینس، سوری بیلٹ وے میں انہیپینس ہے. اب بیلٹ وے جو ہے وہ بہت بڑی ٹرم ہے. بیلٹ پہ کہتے ہیں ایک سرکولر سڑک ہے جو واشنگٹن کے گرد گھومتی ہے، اور سیاست میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون، کانگریس کی کمپوزیشن ساری. بیلٹ وے میں بڑی انہیپینس ہے جو دورہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کی تھی کہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو انہوں نے دورہ کیا ہے وہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ تھا، اور ان کو بعض محکموں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ ابھی نہ جائیں، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. تو روس کے دورے کی بات اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ریموو کر دیا جائے،
انہوں نے کہا تھا اگر یہ جب یہ حکومت چلی جائے گی تو پھر تعلقات ہمارے بہتر. جی اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو درپیش سنگین ترین چیلنجز. ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، انور اقبال صاحب نے بڑی اہم بات کی اور پاکستان ایمبیسی کے آفیشلز کو کوٹ کیا بیک گراؤنڈ میں کہ بہت طویل عرصہ لگے گا پاک امریکہ تعلقات کو ریپیئر ہونے میں، دوبارہ معمول پر آنے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں جہاں ہندوستان کے ساتھ تعلقات اہم ہیں، یقینی طور پہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات غیر معمولی طور پر اہم ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں نئی حکومت آپ واشنگٹن کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لا پائے گی، اور وہ بھی انڈر بلاول بھٹو زرداری؟ سب سے پہلے تو متین صاحب یہ آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ معمول کے حالات کہتے کس کو ہیں. جی ہم نے تو یہ دیکھا کہ چاہے وہ سینٹو سیٹو ہو، چاہے وہ کوئی سمنگٹن گلین امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ پریسلر براؤن امینڈمنٹ ہو، پریسلر ہو، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے جب سے ہم نے پاکستان بنایا ہے. دباؤ کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ یعنی مثال کے طور پہ اگر جرمنی اور یو کے یا فرانس جو ہیں ان کی یوکرین کی وار کے بارے میں وہی رائے ہے جو کہ امریکہ کی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ لائن ٹو کر رہے ہیں یا ان پہ دباؤ ہے. اس میں جو انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ جس کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں، یہ بنیادی طور پہ وہی چیز ہوتی ہے. مثلا مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے جب نیشنل انٹرسٹ کی باری آتی ہے تو ایک دو چیزوں کے بعد ہم ہار مان لیتے ہیں، ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایک دم سے مانگنے کی صورتحال میں آ جاتے ہیں. وہ اس کی وجہ بنیادی وہی اکنامک ہے. مجھے یہ بتائیے، آج آپ کا پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو سعودی عربیہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ جی ہمیں $10 بلین چاہیے 30 جون تک، 3-4 مل رہے ہیں IMF سے تو باقی کے 5 آپ دے دیں. آپ وہاں جائیں اور آپ کہیں جی ہم یہاں موجود ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، تو آپ کے ٹاکنگ پوائنٹس مختلف ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی ہم اس حالت پہ نہیں پہنچے کہ میں اور آپ یا ڈاکٹر ہما بقائی یا ہمارے اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی کوئی فورن پالیسی ہے. انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی تو بات ہی نہیں، وہ تو دنیا میں کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا، دنیا میں کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے. میرے ملک کی، میرے پیارے پاکستان کی فورن پالیسی ایک دن میں 2 دفعہ بھی بدل سکتی ہے ڈیپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز فیسنگ پاکستان اینڈ دا ریجن اسپیشلی. اب یہ کہ آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ہے، جی دیکھیے اس وقت اگر آپ کہیں نا کہ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، جمعہ 8 دن تو اس حکومت کو ہوئے ہیں آئے ہوئے، ابھی تو پاؤں جمے بھی نہیں ہیں، اور پھر کسی مارکے کا، کسی معجزے کا جو ہے وہ کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں تو وہ اچھی ابتدا ہوگی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری میرے خیال میں آپ کے ایک بڑے زبردست قسم کے یعنی سفیر ہیں جو کہ واشنگٹن میں اس وقت ہیں، مسعود خان صاحب. وہ فارمر پریزیڈنٹ AJK بھی تھے اور وہ بڑے سیزن ڈپلومیٹ ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں بلاول بھٹو کی میٹنگ کرا دیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ امریکی وزیر خارجہ اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات، ایک میٹنگ کرا دیں. اس کے آپٹکس دیکھیے، واہ، اس کے آپٹکس دیکھیے آپ کیا ہوں گے. اور اگر اس میٹنگ میں وہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک بڑی اچھی سالڈ آپ کی فاؤنڈیشن بنے گی. بریک تھرو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابتدا ہوگی. اسی طرح سے ہنا ربانی کھر نے ابھی CDA سے بات کی ہے جو یہاں پہ ناظم الامور ہیں اسلام آباد کے. یہ کافی نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن بحال کی اور خاص طور پہ فارن منسٹر لیول پہ،
تو آپ یہ کہہ سکیں گے، نہ کہتے ہوئے بھی یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے پاکستان یو ایس تعلقات کو صحیح ڈگر پہ ڈالنے کی ابتدا کر دی ہے، اور یہیں سے آپ کی فارن پالیسی کے کانٹور جو ہیں وہ سامنے آنے شروع جی انور اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جتنی تاخیر کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کیبنٹ میں آنے میں، اور کچھ انہوں نے شرائط رکھی تھی کہ وہ کمپلیٹ انڈیپینڈنس، خود مختاری چاہ رہے ہیں دفتر خارجہ کے اندر، تو بلاول بھٹو زرداری جب بھی واشنگٹن میں آئے آپ وقتاً فوقتاً ان سے ملتے رہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری خود مختاری کے ساتھ، کمپلیٹ انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی چلا سکیں گے؟ آپ اگر یہ دو الفاظ نکال دیں تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے. خود مختاری اور کمپلیٹ انڈیپینڈنس کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف کتابوں میں لکھی ہوتی ہے. اور جو ہمارے امبیسڈر نجم ثاقب صاحب نے جو بات کی ہے بہت اہم بات ہے. جی آپ کو پیش رفت کرنی ہے اور اپنا ایم ہائی رکھنا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہو جائے اینٹونی بلنکن سے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے نچلی سطح پہ بھی کوششیں کرنی ہے. مثلاً ڈونلڈ لو کو جو آپ نے اس طرح ایک نشانہ بنایا ہوا ہے، آپ کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بہرحال وہ آپ کی شعبے کے جو کے انچارج ہیں اور آپ اعلیٰ عہدیدار ہیں، بالکل آپ قرارداد ڈیل کرتے ہیں، ان سے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. پھر جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کے پولیٹیکل افیئرس کے، ہیومن رائٹس کے، ڈیموکریسی کی جو آئی تھیں عذرا پچھلے دنوں آئی ہوئی تھیں یہاں اسلام آباد، ان سے آپ کا رابطہ ہے، ان سے رابطے بڑھانے پڑیں گے. آپ کو ہر سطح پہ کوشش کرنی پڑے گی، سفارت خانے کی کوشش کی سطح پہ بھی، اور میرا خیال ہے یہاں جو ایمبیسی ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے. اور جیسا کہ نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ جو موجودہ سفیر ہیں بہت سیزنڈ اور سمجھدار انسان ہیں اور وہ خاموشی سے کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو خاموشی سے کام سفارتکار کرتا ہے وہ بیچارہ سونار کی طرح ہلکی چوٹیں لگا کے سونے کو وہ بمبار کر رہا ہوتا ہے، اور بیچ میں ایک لوہار جو بڑا ہتھوڑا مار کے سب کچھ توڑ دیتا ہے. اب جو آپ کے ہاں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بڑا ہتھوڑا لیے پکڑے بیٹھے ہیں، اور اس وقت پاک امریکہ تعلقات جو ہے ایک سیاسی تنازع بن گیا پاکستان میں. عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے ووٹ حاصل کر لیں، اور حکومت کی کوشش ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکیں. تو اس میں میرا خیال ہے ان کی جو آپس کی کشمکش ہے اس میں جو پاکستان اور امریکہ تعلقات سے جو ہمارے مفادات وابستہ ہیں اس کو فی الحال نظر انداز کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، کیا وے فارورڈ ہے آزاد خارجہ پالیسی کے لیے؟ کیا آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں؟ دیکھیے، آزاد لوگ شہباز شریف صاحب سے بہت ناراض ہیں. جی آزاد خارجہ پالیسی جڑی ہوئی ہوتی ہے آپ کی معاشی مستحکم، آپ کتنے معاشی طور پہ مستحکم. آج چائنا امریکہ کو اس لیے چیلنج دے رہا ہے کیونکہ وہ معاشی ترقی میں اس سے آگے نکل گیا ہے، اور پھر بھی وہ امریکہ کو سپر پاور مانتا ہے اور اس سے کانفرنٹیشنل نہیں ہوتا، اب اسرٹیو ہونا شروع کیا ہے. اور ہمیں چائنا عرصے سے یہ صلاح دیتا ہے کہ بھائی معاشی طور پہ مضبوط ہو جاؤ، پھر یہ عسکری ایڈونچرزم کر لینا. تو پہلی تو گزارش یہ ہے کہ آئی تھنک وی اوور ریٹ آور سیلف، کیونکہ جو ہمارے بارگیننگ چپس ہیں، چاہے وہ ہمارا نیوکلیر پاور ہو، چاہے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہو، جب آپ کی ریلائبلٹی کم ہو جاتی ہے آپ کے نیبرز کی اور آپ کی الائز کی آپ کے ساتھ، تو یہی جو آپ کے ایسٹس ہیں اور جو آپ کے بارگیننگ چپس ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئرجن استعمال کرتے ہیں. جی بہت This is exactly what is happening with Pakistan. جی بالکل. ناظرین اکرام، پاکستان کی خارجہ پالیسی اگر ہم آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ معاشی استحکام سر فہرست ہے، سیاسی استحکام سر فہرست ہے. اس کے بغیر آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کا ہم سوچ نہیں سکتے. امبیسڈر نجم ثاقب صاحب، آپ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کراچی سے خاص طور پہ اور واشنگٹن سے خاص طور پہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک.